کنز العمال میں ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے موئے مبارک دست پاک میں تھامے، موئے مبارک دست مبارک میں تھامے اور صحابہ کرام کو بتا کر فرمایا من اذا شعرۃ منی فقد اذانی، کہ لوگوں جس نے میرے ایک موئے مبارک کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی موئے مبارک کی بے عزتی کرے معاذ اللہ، حقیقت میں وہ سرکار کی بے عزتی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے حاضرین، سرکار کے موئے مبارک میں شاخیں نکل آتی ہیں، موئے مبارک بڑھتے بھی ہیں۔ جو لوگ سال ہا سال زیارت کرتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے، یقین ہے، دیکھا جاتا ہے باضابطہ۔ تو موئے مبارک کی شاخیں بھی نکلتی ہیں، موئے مبارک بڑھتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں حیات رکھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے موئے مبارک کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ حدیث پاک نقل کر کے حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موئے مبارک زندہ ہیں، موئے مبارک حیات ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ تو موئے مبارک ہو، سرکار کے جبہ مبارک ہو، نالین شریف ہو، یہ سب زیارت کرنا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ بھئی 30 سال 40 سال پہلے کوئی مولوی صاحب شروع نہیں کرے، بخاری میں ہے صحابہ کرام کرتے تھے اور ان کا عمل رہا ہے اس پر۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑے مشہور تابعی حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موئے مبارک کا ہمارے پاس ہونا 2 جہاں کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ مطلب حضور کے ایک موئے مبارک کے مقابل 2 جہاں کی دولت بھی نہیں ہو سکتی، تو کتنی بڑی عظمت اور کیسی بڑی شان ہے۔ تو یہ امام بخاری بیان فرما رہے حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، صحابہ کرام کا عقیدہ و عمل، تابعین کا عقیدہ و عمل، دونوں امام بخاری نے بیان کیا۔ کم از کم وہ لوگ جو امام بخاری کو اپنا امام مانتے ہیں یا ان کو سب سے بڑا امام جانتے ہیں اور امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، ان کو تو ان باتوں کو ماننا چاہیے۔ تو سرکار کے ناخن مبارک تھے، نہ صرف یہ بلکہ ناخن تراش بھی تھا، حضور کے موئے مبارک بھی تھے۔ تو آپ نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے کفن میں سرکار کا یہ مقلمہ ناخن تراش میرے سینے پہ رکھ دینا، حضور کے ناخن مبارک میرے منہ میں رکھ دینا، حضور کے موئے مبارک میری پلکیں کھول کے آنکھوں میں رکھ دینا۔ انتقال سے پہلے صحابی حضرت امیر معاویہ یہ وصیت فرما رہے، کتنی محبت تھی پیارے آقا سے۔ آپ غور کیجئے، اس کے ساتھ میں عرض کروں گا، شک شبہ لوگوں کے درمیان بہت ہوتا ہے، بدمعاش قسم کے لوگ ہیں، تاریخ کو پڑھ کے اپنا ایمان کھو دے رہے۔ جن صحابی کے پاس سرکار کے ناخن شریف کی اتنی عظمت ہے، کیا وہ سرکار کے اہل بیت سے دشمن نہیں کر سکتے؟ لیکن جھوٹ پروپیگنڈا لوگ پھیلا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ ایسے تھے، حضرت امیر معاویہ ایسے تھے۔ ان کے پاس اہل بیت کی جتنی محبت تھی تمہاری نسلوں میں بھی نہیں آ سکتی وہ محبت۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے بہتر، بے مثال اور لاجواب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا اعتقاد رکھنا ایمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو نسبت ملی اس کی فضیلت اور اس کی تعظیم، عظمت بڑھتی گئی۔ حاضرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اللہ کا دین لے کر آئے، مگر تمام نبیوں کی شریعتوں پر سب سے بڑھ کر فضیلت والی شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، کیونکہ اس شریعت کی نسبت آپ کی ذات پاک سے ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 رسولوں پر 104 کتابیں نازل فرمائی۔ ہر کتاب اللہ کا کلام ہے، مگر قرآن مجید کو تمام کتابوں پر، تمام کلام الہی پر فضیلت اس لیے ہے کہ وہ حضور پر نازل ہوا۔ تو سرکار سے نسبت کی وجہ سے کلام الہی کی فضیلت دیگر کلاموں پر یعنی اللہ کے دیگر کتابوں پر بڑھ گئی، اور دین اسلام میں ہر شریعت پر شریعت محمدی کی فضیلت بڑھ گئی۔ تو نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معنی رکھتی ہے۔ حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے تبرکات میں اور حضور سے نسبت رکھنے والے اشیاء میں اس وقت سب سے عظیم ترین کلام قرآن مجید ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک، داڑھی مبارک کے بال مبارک کو منہ مبارک کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بال کو شعرن یا شعرتن کہتے ہیں، فارسی زبان میں بال کو منہ کہتے ہیں۔ منہ کا مطلب بال، سر انور کے بال ہوں یا داڑھی مبارک کے بال ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں منہ مبارک دنیا میں بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور آپ کی منہ مبارک کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے۔ اہتمام کے ساتھ لوگ عقیدتوں کے ساتھ منہ مبارک کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور ان منہ مبارک میں فضیلت ہے، عظمت ہے، برکت ہے، شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کے منہ پاک میں رحمت بھی رکھی، برکت بھی رکھی، شفا بھی رکھی۔ اس کے متعلق تبرکات کی اہمیت کیا ہوتی ہے، تبرکات کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور تبرکات سے نسبت والی، نبیوں کی نسبت والی اشیاء سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں، احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ حاضرین، ہم اہل سنت و جماعت کے پاس جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، منہ مبارک کا تقدس مانا جاتا ہے، اور ان سے شفا حاصل کی جاتی ہے، اور ان کے درمیان رحمت ہے، اس کا تصور ہے، یہ سب کا سب قرآن پاک سے، احادیث پاک سے ثابت ہے۔ سب سے پہلی بات، حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص مبارک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص مبارک جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھ دیا گیا، ان کی کھوئی ہوئی روشنی آنکھوں کی پلٹ آ گئی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے اور اپنا تعارف دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا، اور کہا کہ والد محترم کی آنکھیں، ان کی روشنی چلی گئی ہے آپ سے جدا ہونے کے بعد، رونے کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ نہیں پوچھا، علاج کروائے، دوا لیے، جڑی بوٹی استعمال کی، کوئی بات آپ نے نہیں پوچھا۔ آپ نے فرمایا میری قمیص لے جاؤ، والد محترم کے چہرے پہ رکھو، ان کی روشنی پلٹ کر آ جائے گی۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ اے میرے بھائیوں میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پہ رکھ دو، یاتی بصیرا، ان کی روشنی پلٹ کر آ جائے گی۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے ایک دو آیتوں کے بعد فرتد بصیرا، کہ جب قمیص ان کے چہرے پہ رکھ دی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ تو حاضرین، اس آیت پاک میں سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے قمیص میں اتنی برکت ہوتی ہے اور ایسی شفا ہوتی ہے کہ دوسرے نبی کی کھوئی ہوئی روشنی بھی پلٹ کے آ جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام سے جن چیزوں کی نسبت ہو، چاہے وہ قمیص ہو، نالین ہو، امامہ شریف ہو، یا پھر منہ مبارک ہو، تو ان میں شفا ہوتی ہے۔ قرآن پاک ہم کو یہ عقیدہ دے رہا ہے۔ اگر کوئی تبرک کو عظمت والا سمجھے اور تبرکات کے بارے میں یہ سمجھے کہ اس میں شفا ہوتی ہے، یہ عقیدہ نہ کفر کا عقیدہ ہے، نہ شرک کا عقیدہ ہے، نہ بدعت ہے، اور نہ ہی خلاف شریعت ہے، بلکہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ بلکہ انبیاء کرام کے ذات پاک پر اعتقاد رکھنا، ان کو عظمت والا جاننا، اس عقیدے کو پختہ کرتا ہے، یہ عقیدہ کہ تبرکات میں شفا ہوتی ہے۔
قرآن پاک ہم کو یہ سبق دے رہا ہے، قرآن مجید سے اس کی تعلیم ملتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ ہی شفا دیتا ہے، تو حاضرین اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر مومن یہی سمجھتا ہے کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیبلٹ میں شفا رکھی، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ انجیکشن میں، لکوڈ میں شفا رکھی، اللہ تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے۔ کہ آپریشن کر کے کوئی چیز نکال دی جائے یا درست کر لی جائے تو شفا اللہ دیتا ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بے جان جڑی بوٹیوں میں شفا رکھا ہے، بے جان دوائیوں میں شفا رکھا ہے، تو جان بلکہ سارے جانوں کی جان، انبیاء کرام، حضور کی ذات پاک اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں میں شفا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ تو قرآن کے خلاف، حدیث پاک کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ تو عین دین اسلام کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے تبرکات میں شفا رکھی ہے۔ حاضرین، تبرک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کچھ بھی بناوٹی چیز بنا لیے اور بعد میں کہنے لگے یہ تبرک ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ جھوٹی باتوں کی نسبت نبیوں کی طرف، اولیاء کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ جو واقعتاً سرکار کے موئے مبارک ہے وہی موئے مبارک ہے۔ مصنوعی طور پر نعوذ باللہ بعض لوگ بدبختی کے اس انتہا پر چلے گئے ہیں، مصنوعی چیزیں بنا لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ تبرک ہے۔ حاضرین، تحقیق کر لینی چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعتاً تبرک ہے یا نہیں ہے۔ زمانہ قدیم سے شہر حیدرآباد ہی نہیں، اس کے اطراف و اکناف میں پوری دنیا میں قدیم زمانے سے بزرگوں کے پاس سے آثار شریفہ، موئے مبارک اور جبہ مبارک وغیرہ چلے آ رہے ہیں۔ ان کے بعد نسلاً در نسلیں چلے آ رہے ہیں، ان کی زیارتیں ہو رہی ہے، تو ان کا تقدس ہے، ان پر یقین ہے۔ ایسے مقدس چیزوں کی زیارت کر لینا ہمارے لیے دنیا و آخرت کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ حاضرین، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موئے مبارک یا پھر سرکار کے تبرکات کا ذکر کہاں کہاں آیا ہے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو ہم برتن میں پانی لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک یعنی آپ کے آثار شریفہ، حضور کے سر انور کے بال مبارک چاندی کی ڈبی میں رکھے ہوئے تھے، نلی میں چاندی کی، اس کو عطر میں بسا کر انہوں نے رکھا تھا۔ جب کوئی بیمار پانی لے کر آتا تو وہ موئے مبارک آپ پانی میں ہلا دیتی، جو بیمار پانی پی لیتا اس کو شفا حاصل ہو جاتی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پانی لے کر وہ آ رہے ہیں، ام سلمہ کہہ رہے ہیں کہ میں موئے مبارک سے تم کو برکت دوں گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی تاثیر اس وقت بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ تو یہ عقیدہ ہم کو صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ حاضرین کرام، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کے متعلق صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بڑے مشہور تابعی حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موئے مبارک کا ہمارے پاس ہونا دو جہاں کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ مطلب حضور کے ایک موئے مبارک کے مقابل دو جہاں کی دولت بھی نہیں ہو سکتی، تو کتنی بڑی عظمت اور کیسی بڑی شان ہے۔ تو یہ امام بخاری بیان فرما رہے حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، صحابہ کرام کا عقیدہ و عمل، تابعین کا عقیدہ و عمل، دونوں امام بخاری نے بیان کیا۔ کم از کم وہ لوگ جو امام بخاری کو اپنا امام مانتے ہیں یا ان کو سب سے بڑا امام جانتے ہیں اور امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، ان کو تو ان باتوں کو ماننا چاہیے۔ حاضرین کرام، ہم اہل سنت و جماعت امام بخاری کو بھی مانتے ہیں، امام اعظم کو بھی مانتے ہیں، لیکن لوگ امام اعظم کا انکار کر کے امام بخاری کو ماننے لگے، غوث پاک کا انکار کر کے امام بخاری کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو کم از کم موئے مبارک پر اعتقاد ہونا چاہیے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں یہ روایات نقل فرمائے ہیں یا حدیث پاک صحابہ کرام کے اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے، امام بخاری کے بعد سب سے بڑا حدیث پاک میں جن کا درجہ ہے اور صحیح ترین کتاب
امام مسلم کی کتاب صحیح مسلم ہے، اس میں لکھا جاتا ہے حضرت ابو طلحہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو حضرات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرماتے اس وقت جب کہ آپ اپنے سر انور کے بال ترشواتے۔ آپ کے سر انور کے بال تراشنے کے لیے کوئی خادم حاضر ہوتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس حضرت ابو طلحہ کو بلاتے اور فرماتے کہ میرے سر کے بال جو تراشے گئے ہیں ان کو لے کر صحابہ میں تقسیم کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام کے درمیان موئے مبارک تقسیم فرماتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور اسی کنز العمال میں صحیح مسلم کی ملتی جلتی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اپنے دست مبارک سے صحابہ کرام میں تقسیم فرماتے تھے۔ اب آپ غور کیجئے، صحابہ کرام کی جملہ تعداد 1,24,000 ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تقسیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فرمایا کرتے تھے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں تقسیم فرماتے تھے۔ کم از کم مان بھی لیا جائے تو مدینہ پاک میں 60-70 ہزار صحابہ کرام تو موجود تھے۔ اور حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال لوگ جو کرتے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اتنے زیادہ موئے مبارک کہاں سے آ گئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہندوستان تشریف نہیں لائے تھے، پھر اتنے حضور کے موئے مبارک کیسے آ گئے؟ تو حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعجب اس بات پر نہیں کہ موئے مبارک زیادہ ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ تعجب اس بات پر ہے کہ موئے مبارک پہلے زیادہ تھے اب کم ہیں۔ تو یہ موئے مبارک اتنے کم کیوں ہیں؟ حضرت یہ فرما رہے ہیں بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کیوں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ مان لیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک مرتبہ سر مبارک کے بال ترشواتے اور ہر بال صحابہ کرام کو تقسیم کرتے، ہزاروں کی تعداد میں۔ بال سرکار کے سر انور کے بال 1-2 گنتی کے مطابق تو نہیں تھے، کسی بھی انسان کے بال گنتی میں شمار میں نہیں آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کثیر بال مبارک صحابہ کرام میں ہر مہینہ بھی ایک مرتبہ حضور ترشوا کر تقسیم فرمائے۔ 23 سال کے عرصے میں یا پھر 13 سال یا 10 سال کے عرصے میں کم کر کے بھی بیان کیا جائے تو کتنے لاکھوں موئے مبارک حضور نے تقسیم فرمائے۔ تو موئے مبارک تو اب کم ہیں، حضور نے بہت زیادہ تقسیم فرمائے تھے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ موئے مبارک زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے موئے مبارک کو سنبھال کے رکھا، تحفظ کے ساتھ رکھا، عظمت کے ساتھ رکھا، عطر میں بسا کر رکھا، چاندی کی شیشیوں میں رکھا، زیارت بھی کروائی، شفا کی ضرورت پڑی تو پانی میں ہلا کر بھی دیے۔ یہ سارے معاملات صحابہ کرام نے عزت و تکریم کے کیے۔ کیا وہ موئے مبارک کو ایسے ہی کہیں بھول گئے ہوں گے؟ نہیں، حفاظت خود بھی کی، اپنے اولاد کو بھی دیے، اپنے بال بچوں کو، اپنے شاگردوں کو بھی عطا فرمائے۔ اس طریقے سے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سرکار کے موئے مبارک بڑھتے رہے اور کثیر تعداد میں دنیا بھر میں پھیل گئے۔ ہندوستان میں جو بڑے بڑے اکابر، پہلے تو صحابہ کرام آئے، بعد میں اولیاء اللہ آئے، یہ آنے والے حضرات سرکار کے موئے مبارک ہندوستان میں لے کر آئے جو ان کو ان کے باپ دادا سے ملے تھے۔ تو اس طرح آج بھی قدیم زمانے سے بہت سارے مقامات پر سرکار کے موئے مبارک محفوظ ہیں اور ان کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا اس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موئے مبارک ہیں، شک میں نہیں پڑنا چاہیے، موئے مبارک ہیں، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ غور کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز سکھائی، روزہ سکھایا، زکوٰۃ بتائی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا، بت پرستی سے بچنے کی تعلیم دی۔ یہ سب کرتے ہوئے پیارے آقا نے اپنے دست مبارک سے موئے مبارک تقسیم فرمائے۔ یہ بات صحابہ کرام کے لیے معمولی بات ہوگی؟ حضور اپنے ہاتھوں سے عطا فرما رہے ہیں تو یہ کوئی کم نعمت ہوگی؟ اس کی اہمیت کیا ہے حضور بتانا چاہتے ہیں، اس لیے خاص طور پر پیارے آقا نے اپنے دست مبارک سے سرکار کے موئے مبارک تقسیم فرمائے ہیں۔
حاضرین کرام، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک آپ حضرات نے سماعت کی ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث پاک ہے، کنز العمال میں ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے موئے مبارک دست پاک میں تھامے، موئے مبارک دست مبارک میں تھامے اور صحابہ کرام کو بتا کر فرمایا، من ادا شعرۃ منی فقد ادانی، کہ لوگوں جس نے میرے ایک موئے مبارک کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی موئے مبارک کی بے عزتی کرے معاذ اللہ، حقیقت میں وہ سرکار کی بے عزتی کر رہا ہے۔ اگر کوئی موئے مبارک کے بارے میں شک کرے کہ اس سے شفا ملتی نہیں ملتی، برکت ہے نہیں ہے، تو معاذ اللہ وہ سرکار کی ذات پاک میں شک کر رہا ہے۔ اگر کوئی موئے مبارک جو بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ ہے نہیں ہے شک کرے، بزرگوں سے چلے آ رہے ہوں، تو نئے نویلے لوگ کہیں سے بھی کچھ تو بھی بیان کر رہے ہیں تو بھائی ہر بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل تو لوگ نعوذ باللہ دنیا کی نام و نمود کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، توبہ توبہ استغفر اللہ، جھوٹی باتیں بیان کر رہے ہیں، تبرکات کے نام پہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں معاذ اللہ۔ جو حقیقت ہے واقعتاً بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں وہ حقیقت ہے، وہ مسلم ہے، ان کے بارے میں ہم انکار نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، مگر دھوکہ دینے والوں سے بھی بچ کے رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ دنیا کی پونجی کی خاطر، دنیا کی مختصر سی دولت کی خاطر دھوکے کے کاروبار کر رہے ہیں معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیر، تو سرکار کے موئے مبارک کے بارے میں جو آدمی شک کرے یقیناً وہ اللہ کی نبی میں شک کرتا ہے، اس لیے شک شبے کو دور کر دینا چاہیے۔ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک حضور نے تقسیم فرمائے، صحابہ کرام نے ان کے شاگردوں کو، ان کی اولاد کو عطا فرمایا۔ اس طریقے سے اکابر اولیاء اللہ بزرگان دین میں یہ تبرکات پھیلتے رہے، آج تک موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے موئے مبارک کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ حدیث پاک نقل کر کے حضرت بانی نظام نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موئے مبارک زندہ ہیں، موئے مبارک حیات ہیں، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی اور حیات، حدیث پاک میں ابن ماجہ میں حضور نے فرمایا، نبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور ایک بیہقی کی حدیث پاک ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون، کہ جتنے نبی ہیں اللہ کے سب زندہ ہیں، ان کی قبروں میں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ قبروں میں زندہ ہے نہیں، قبروں میں رزق دیا جاتا ہے، وہ زندہ ہے۔ تو انبیاء کے بارے میں مطلق حیات کا ذکر آیا، سرکار نے موئے مبارک کو تھام کر فرمایا، جس نے میرے موئے مبارک کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت بانی نظام نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکلیف زندہ کو ہوتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں موئے مبارک کو تکلیف نہ دو، تو مطلب یہ ہوا کہ موئے مبارک حضور کے زندہ ہیں۔ اگرچہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ظاہری طور پر جسم پاک سے جدا ہیں، مگر حقیقت میں روحانی تعلق پیارے آقا کا، موئے مبارک کا پیارے آقا سے موجود ہے، اس لیے ان کے اندر حیات ہے۔ یہی وجہ ہے حاضرین، سرکار کے موئے مبارک میں شاخیں نکل آتی ہیں، موئے مبارک بڑھتے بھی ہیں۔ جو لوگ سالہ سال زیارت کرتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے، یقین ہے، دیکھا جاتا ہے باضابطہ۔ تو موئے مبارک کی شاخیں بھی نکلتی ہیں، موئے مبارک بڑھتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں حیات رکھی ہے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے، داڑھی مبارک کے مبارک بال موئے مبارک کا تقدس اور اس کی برکتیں اور اس سے حاصل ہونے والی شفا ہے۔ معزز حاضرین، جہاں موئے مبارک کی زیارت کی جا رہی ہے، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ موئے مبارک کو ایک دن پہلے غسل دے کر اس کا پانی کئی مقام پر رکھ کر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے صحیح بخاری کی حدیث سنی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام برتنوں میں پانی لے کر آتے تھے، آپ موئے مبارک کو ان میں ہلا دیتی، بیماروں کو شفا مل جاتی تھی۔ تو مطلب موئے مبارک کو پانی میں ہلا دینے سے وہ پانی میں بھی شفا آ جاتی۔ تو سرکار کے موئے مبارک کی یہ تاثیر ہے، اسی لیے جہاں موئے مبارک کی زیارت کروائی جاتی ہے وہاں غسل پاک کا
اور پانی بھی وہاں تقسیم کر دیا جاتا ہے. وہ پانی پی لینا چاہیے تاکہ ہم کو بھی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا ملے. معزز حاضرین، یہ سب صحابہ کرام کے عقیدے اور ان کے اعمال ہیں جو ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں بیان کردہ ہیں، صحیح مسلم میں بیان کیے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی اہمیت کیا ہے، صحابہ کرام ان کی تعظیم کیسے کرتے تھے، اس کی اور بہت ساری تفصیلات ہیں. ان تفصیلات میں سے حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. یہ بھی صحیح بخاری یا مسلم وغیرہ میں موجود ہے. باضابطہ حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام کے دل جب بے چین ہو جاتے اور ان کو سرکار کا جلوہ دیکھنے کا اشتیاق ہوتا، حاضرین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، عرض کرتے کہ آپ کے پاس سرکار کا جبہ مبارک ہے، ہم کو دکھائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ایک صندوق میں انہوں نے رکھا تھا، اس میں سے نکال کر آپ ان کی زیارت کرواتے تھے. تو موئے مبارک ہو، سرکار کے جبہ مبارک ہو، نالین شریف ہو، یہ سب زیارت کرنا بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے. بھئی 30 سال 40 سال پہلے کوئی مولوی صاحب شروع نہیں کرے، بخاری میں ہے صحابہ کرام کرتے تھے اور ان کا عمل رہا ہے اس پر. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی اہمیت صحابہ کرام کے پاس کیسی تھی، اس کے متعلق واضح صحیح روایات میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تعریف میں اشعار پیش کیے. جب وہ اشعار آپ نے پیش کیے اس میں سرکار کی ولادت کا ذکر ہے، نور پاک کا ذکر ہے، تو بہت ساری اس میں تفصیلات ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اشعار سن کر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی جو حضور نے اوڑھی تھی. وہ چادر حضرت کعب اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. بعد میں وہ ان کے شہزادے کے پاس وراثت میں آ جاتی ہے وہ چادر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت کعب بن زہیر کے شہزادے سے پوچھتے ہیں کہ سرکار نے جو چادر کعب کو عطا فرمائی تھی وہ چادر میں بقیمت حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دے دیجئے. پہلے تو انہوں نے نہیں مانا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر غالباً 10 درہم کی ہوگی، 10,000 درہم قیمت دے کر، ہدیہ دے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو حاصل کیا. یہ نقل کر کے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور کے تبرکات کی کتنی اہمیت تھی. انہوں نے چادر کی قیمت نہیں لگائی تھی، تبرکات کا ہدیہ پیش کیا تھا، کیونکہ وہ حضور کی چادر مبارک تھی. کپڑے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی قیمت کیا ہوگی، لیکن سرکار کی نسبت کے لحاظ سے ہزاروں درہم بھی اس کے سامنے ہیچ ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس چادر مبارک کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے، متعدد مقامات پر سیرت پاک کی کتابوں میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن شریف تھے. کیسی عقیدت تھی آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، حضور کے ناخن اپنے پاس اٹھا کے رکھتے. کون رکھتا ہے؟ کسی کی اہمیت ہو تو رکھیں گے. ہمارے پاس آج دنیا میں کسی کی اہمیت نہیں ہے، مگر جتنی اہمیت صحابہ کرام کے پاس حضور کی تھی دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں تھی. ایسی عظمت تو سرکار کے ناخن مبارک تھے. نہ صرف یہ بلکہ ناخن تراش بھی تھا، حضور کے منہ مبارک بھی تھے. تو آپ نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے کفن میں سرکار کا یہ مقلمہ ناخن تراش میرے سینے پہ رکھ دینا، حضور کے ناخن مبارک میرے منہ میں رکھ دینا، حضور کے منہ مبارک میری پلکیں کھول کے آنکھوں میں رکھ دینا. انتقال سے پہلے صحابی حضرت امیر معاویہ یہ وصیت فرما رہے. کتنی محبت تھی پیارے آقا سے. آپ غور کیجئے، اس کے ساتھ میں عرض کروں گا، شک شبہ لوگوں کے درمیان بہت ہوتا ہے، بدماش قسم کے لوگ ہیں، تاریخ کو پڑھ کے اپنا ایمان کھو دے رہے. جن صحابی کے پاس سرکار کے ناخن شریف کی اتنی عظمت ہے، کیا وہ سرکار کے اہل بیت سے دشمن نہیں کر سکتے؟ لیکن جھوٹ پروپیگنڈا لوگ پھیلا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ ایسے تھے، حضرت امیر معاویہ ایسے تھے.
ان کے پاس اہل بیت کی جتنی محبت تھی تمہاری نسلوں میں بھی نہیں آ سکتی وہ محبت، ایسی محبت ان کے دل میں تھی۔ اہل بیت کرام کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہوں گے جو سرکار کے منہ مبارک اور ناخن شریف کو اتنا برکت والا سمجھتے تھے۔ یہ کہہ کر کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد میرا کفن بن کر دو، قبر میں ڈال دینا، مجھے میرے رب کے حوالے کر دینا کہ میں ان تبرکات کے ذریعے میرے رب کے درمیان میں بخشش، میرے رب کے دربار میں بخشش طلب کروں گا۔ سرکار کے تبرکات کی اتنی اہمیت ان صحابہ کرام کے پاس۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی، اتبان بن مالک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں نماز کے بیان میں نقل فرماتے ہیں۔ وہ آئے حضور کی خدمت میں، عرض کیا کہ حضور میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے، 5 وقتہ نماز کی اذان سن کر میں مسجد میں باجماعت نماز کے لیے آ جاتا ہوں، لیکن نفل نمازیں پڑھنے کے لیے میرے پاس مسجد میں پڑھنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے، میں گھر میں نفل نمازیں پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور میری گزارش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی ایک جگہ آپ نماز پڑھیں، جس جگہ آپ حضور نماز پڑھیں گے میں وہیں نماز پڑھوں گا۔ عقیدہ دیکھیے آپ، بھئی سرکار نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا زمین کو؟ وہ زمین کا حصہ بھی ناز کرے گا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، یہاں سرکار نے سجدہ کیا تھا، یہاں سرکار کے گھٹنے مبارک لگے تھے، یہاں سرکار کے دستے پاک لگے تھے۔ حضور کی سانسیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کی سانسیں وہ زمین سونگھ رہی ہوگی، مقدس زمین ہو جائے گی۔ یہ صحابہ جانتے تھے، ان برکتوں کو مانتے تھے، اسی لیے تو عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ اب سرکار کی شان بھی دیکھو، حضور یہ نہیں فرماتے میرے کو کام نہیں ہے، لوگوں کو ترغیب دینا ہے، شرک سے بچانا ہے، کفر سے بچانا ہے، یہ سب کام کرنا ہے، یہ کام کروں میں تمہارے گھر پہ آ کے نماز پڑھوں؟ حضور نے فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو کہاں جانا ہے؟ حضور ان کے ساتھ تشریف لے گئے، ان کے گھر گئے، فرمایا کہ کہاں نماز پڑھنا ہے؟ مطلب جہاں ان کی سہولت ہو، کیونکہ وہ گھر کے مالک تھے، وہ جانتے تھے کہ کہاں نماز کی جگہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ یہاں پڑھیے، تو حضور تشریف لے گئے، مصلی بچھایا، سارے گھر کے لوگوں کو بلایا، پیچھے جماعت بنائی گئی، صفیں مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، حضور نے نفل نماز کی امامت فرمائی، اور اس جگہ وہ صحابی نماز کے لیے خاص کر دیے کہ اب یہاں سے میں اسی جگہ نماز پڑھوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ قدم رکھتے وہ زمین کا حصہ ناز کرتا، جہاں سجدہ کرتے وہ زمین کا حصہ قابل تقدس ہو جاتا، کہ صحابہ کرام اپنی نماز کے لیے بھی جگہ منتخب فرماتے تو اسی جگہ جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی۔ یہ بخاری کہہ رہی ہے، کیا شان تھی پیارے آقا کی صحابہ کرام کے پاس۔ اور آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج دن کے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہم کو دولت یاد آتی ہے، پیسہ یاد آتا ہے، کھانا یاد آتے ہیں، ہوٹلیں یاد آتے ہیں، رنگ برنگی غذائیں یاد آتے ہیں، لذیذ ترین کھانے یاد آتے ہیں، مگر افسوس اللہ کے نبی کی ذات یاد آتی ہے نہ خدا کی ذات یاد آتی ہے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ان صحابہ کرام کو دیکھو کہ گھر میں بھی حضور جہاں نماز پڑھتے اسی جگہ نماز پڑھنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے تھے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی، سرکار سے محبت ہے تو نماز سے محبت ہوتی۔ آج ہمارے پاس کیسے نوجوان بدبختی کا کام کر رہے ہیں، اللہ توفیق دے ان ناجانوں کو، میلاد کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، ناچ گانے ڈھول تاشے تماشے، گاڑیاں پھرا رہے ہیں لڑکیوں کو بٹھا کے۔ افسوس افسوس ہے، ان کے ماں باپ ہے دنیا میں نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں، ماں باپ ہوتے تو شاید ان کو کچھ سمجھا لیتے، کیونکہ یہ تو کسی کی ماننے والی نہیں ہے۔ مولوی صاحبان کہتے کہتے تھک گئے، مگر آخر ان کو جو کرنا تھا وہی کرے۔ محبت ہو اللہ کے نبی سے تو ایسا کرتے ہیں جو صحابہ اکرام نے کیا ہے۔ یہ تماشے کے کام کرنا ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، صحابہ کرام کے پاس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا تھی، شان کیا تھی، اس بات کا اندازہ ہم کو بخوبی ہو گیا ہوگا کہ تبرکات کی کیسی اہمیت تھی ان کے پاس۔ معزز حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک، امامہ شریف، جبہ مبارک، تہبند شریف، نالین شریف، ناخن مبارک، بال مبارک، ہر ایک کی اپنی شان ہے۔ قربان جائیے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے، وضو میں کلی فرماتے،
صحابہ کرام کلی اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ ناک صاف کرتے حضور تو ناک کا پانی حضور صحابہ ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ کیا جانتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی بظاہر شکل و صورت بشریت کی شکل و صورت میں ہے بظاہر، مگر حقیقت میں نورانیت ہے۔ سرکار کے لعاب دہن میں خوشبو اور شفا، حضور کے پسینے میں خوشبو اور شفا، سرکار کے ناک کے پانی میں خوشبو اور شفا۔ صحابہ کرام ناک کے پانی کو نہیں، اس کے اندر پائے جانے والی نعمتوں کو دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر کھڑے ہو کر قیام فرما ہو کر خطبہ دیتے تھے، ممبر کی اس سیڑھی کو ہاتھ لگا کے چومتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہاں سرکار کھڑے ہیں۔ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ گزرنے کے بعد بھی ممبر پاک سے حضور کے قدموں کی وہ برکت نہیں گئی تھی، صحابہ محسوس کرتے تھے، اسی لیے تو چومتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور سے جس چیز کو ایک بار نسبت ہو جاتی ہے اس کی برکتیں ختم نہیں ہوتی، برکتیں اس کی ختم نہیں ہوتی، نورانیت ختم نہیں ہوتی، رحمت ختم نہیں ہوتی، سب باقی رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے صحابی کی، کہ ایک صحابی اپنے بچے کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر پہ اپنا دست مبارک پھیرا، تو وہ صحابی اپنے بچے کو وصیت کی ہے کہ حضور نے تمہارے سر پہ یہاں ہاتھ پھیرا ہے، یہ بال مت کاٹو۔ وہ سارے سر کے بال کاٹتے تھے، مگر جہاں سر پر سرکار کا دست مبارک رکھا تھا وہ بال نہیں کاٹتے تھے، وہ بال بڑھتے رہے مگر انہوں نے نہیں کاٹا۔ چند دنوں کے بعد وہ بڑے ہوئے تو کچھ برے عقیدے منافقین کی صحبت میں جانے لگے، تو حاضرین وہ بالوں کی نورانیت تھی، روشنی تھی ان بالوں میں، تھے بال صحابی کے مگر دست پاک سرکار کا لگا تھا ایک مرتبہ، ان میں ایسی نورانیت آ گئی تھی کہ سارے بالوں سے بڑھ کر رنگت اور نورانیت ان بالوں میں ہوتی تھی جہاں سرکار کا دست پاک پھر گیا تھا۔ لیکن منافقین کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ نورانیت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ تو پتہ کیا چلا؟ برے عقیدے والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، برکتیں بھی، نورانیت اور برکت نعمت بھی چلی جائے گی۔ اس لیے بری صحبت سے بچنا ضروری ہے، چاہے برے عمل والا ہو یا پھر برے عقیدے والا ہو۔ آج کل دیکھ رہے ہیں لوگ اس سے بھی ملتے ہیں، اس سے بھی ملتے ہیں، اس سے بھی تعلقات، اس سے کیا ہوتا مول صاحب؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، مرے تو معلوم ہوتا کیا ہوتا۔ دنیا میں کچھ بھی نہیں دکھتا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ سرکار کے دست پاک کی برکت والی نورانیت جو صحابی کے بالوں میں آئی تھی، منافقین کی صحبت کی وجہ سے وہ نورانیت مزمحل ہو رہی تھی، کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ صحابی اپنے بچے کو لا کر گھر میں بند کر دیے کئی دنوں تک، پھر حضور کی خدمت میں بعد میں لائے، سرکار نے دعا فرمائی، ان کے دل سے وہ محبت منافقین کی نکل گئی، وہ بالوں کی نورانیت پھر پلٹ کر آ گئی۔ حدیث پاک ہے، تو غور کریں برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا نقصان کتنا برا ہوتا ہے۔ افسوس آج ہم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، اس سے ملے اس سے ملے، کبھی وہاں چلے گئے کبھی یہاں چلے گئے۔ اپنے باپ دادا سے، ہمارے اکابر سے جو عقیدہ اہل سنت کا ملا ہے اسے محفوظ رکھیے۔ بری صحبت والوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ساری برکتیں ختم ہو جائے گی، آخرکار خود بھی بدعقیدہ ہو جائیں گے۔ بہرحال حاضرین کرام، سرکار کے تبرکات، موئے مبارک وغیرہ کے متعلق جو روایتیں بخاری، مسلم، مستدرک، حاکم، کنز الامال اور خصائص کبریٰ وغیرہ میں بیان کی گئی ہے، خلاصے کے طور پر چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں تاکہ سرکار کے تبرکات کی اہمیت ہمارے دل میں رہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں۔ حاضرین، اس وقت دل کی صفائی کا ذریعہ اگر کچھ ہے، سب سے پہلے مرشد برحق کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور ان کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار پر چلنا۔ لیکن مرشد نہیں، مرشد برحق ہونا ضروری ہے۔ مرشدوں کا لباس پہن کے بہت سارے لوگ غلط سلط دنیا میں آ گئے۔ دیکھیے، لباس کی رنگت میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، دل کی صفائی میں ہے جو کچھ ہے، بزرگوں کے طریقے پہ چلنے میں ہے جو کچھ بھی ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا عقیدہ چھوٹ گیا تو اب کوئی کام کے نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ تو بہرحال ایک کام یہ ہے۔ دوسرا، درود پاک کی کثرت۔
درود شریف کی زیادہ کثرت کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور عقیدہ اہل سنت پر قائم بھی رہتے ہیں، اللہ رسول کی قربت بھی ملتی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ذکر و اذکار کی طرف توجہ دے اور ذکر کی اہمیت کیا ہے اس کو جانے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا جب کوئی مومن اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان اس کے دل پر مچھر کی شکل میں بیٹھ کر وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ جو دل یاد الہی سے غافل، شیطان کے وسوسوں کا اور شک شبے کا مرکز بن جاتا ہے۔ اسی لیے ذکر کی محفلوں میں بھی شریک ہوں، خود بھی ذکر کیا کریں جو بتایا گیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا اکثروا ذکر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کیا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ پھر فرمایا اے لوگو تم ہر دن استغفار کیا کرو، استغفر اللہ پڑھا کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی ہر دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرکار معصوم ہے، لیکن استغفر اللہ کے ذریعے حضور امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تم بھی اللہ کے دربار میں معافی طلب کرو۔ حضور بے گناہ ہو کر استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، ہم گناہوں میں ڈوب کر بھی نہیں کریں گے۔ تو ذکر کی محفلیں سجائیے، ذکر کرتے رہیے، دنیا کو بھول جائیے، اللہ کو یاد رکھیے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے پاس مدرسے میں کل آنے والے ہفتے کو یہ تیسری ہماری ذکر کی محفل ہے، درس تصوف اور محفل ذکر۔ درس تصوف میں خاص طور پر تصوف کی یعنی معرفت کا علم، ایک شریعت ہے، طریقت ہے، حقیقت معرفت ہے۔ تو شریعت کے بعد جو درجے ہیں طریقت، حقیقت، معرفت، اس علم کی ایک مشہور کتاب ہے عوارف المعارف۔ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پہاڑی شریف کے حضرت، ان کے پیر طریقت حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کا الحمدللہ کل انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز عشاء ہمارے مدرسے میں درس ہوگا اور اس کے بعد ذکر بھی ہوگی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وظیفے روزانہ پڑھا کرتے تھے وہ وظیفے پڑھے جائیں گے۔ حضرت غوث اعظم جو پڑھتے تھے، آپ کی کتاب ہے اوراد، وہ اوراد میں سے آپ کے وہ وظائف پڑھے جائیں گے اور کچھ سوالات وغیرہ بھی ہو تو اس کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ کل بعد نماز عشاء آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی اس کی اطلاع دیں۔ حاضرین، اس کے ساتھ یہ ایک کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات۔ اس میں میلاد پر ہونے والے 50 سوالات کے جوابات دیے گئے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد منانا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، ہے تو بتاؤ ہم بھی کر لیتے، صحابہ میلاد منائے تھے کیا، حضور کا وصال بھی اسی تاریخ کو ہوا 12 کو، آپ لوگ 12 کو خوشی مناتے، اور میلاد منانے کے لیے حضور نے حکم دیا تھا کیا 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 سوالات ہیں۔ ایسے 50 سوالات کے 50 سے بڑھ کے جوابات ہیں، تقریباً 60-70 جوابات ہیں، سوالات 25 ہیں، ایک ایک سوال کے 2-2 4-4 جوابات دیے گئے۔ تو یہ مختصر سی کتاب ہے، 40 روپے اس کا ہدیہ ہے، آپ حضرات ضرور حاصل کیجئے، خود پڑھیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کا فیضان، برکتیں، رحمتیں اور ان کی نورانیت عطا فرمائے۔ سرکار کے تبرکات کے تصدق میں ہماری بخشش فرما دے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہم کو عبادتوں کا شوق عطا فرمائے، سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے، مسجد کا احترام کرنے کی توفیق دے، باادب مسلمان بنائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔